یہ مجلسیں ہیں حمد خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لب کشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشمے خدا میں اس کا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب علیہ السلام۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان ہم سب کو حقیقی معنی میں عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اس عشرے میں شناخت عاشوراء کے عنوان سے ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ ان 10 مجالس میں عاشوراء کی مختلف جہات سے معرفت اور شناخت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ واقعاً خداوند قدوس کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ کو اور ہمیں عزاداران سید الشہداء کے گھر میں پیدا کیا، کہ بہت بڑی عظمت ہے۔ خود عزادار بننا ایک طرح سے انبیاء اور اولیاء الہی سے سنخیت پیدا کرنا ہے، اور واقعاً انسان کا اصلاً معیار انسانیت اس کی معرفت اور شناخت میں چھپا ہوا ہے۔ انسان جو دوسرے جانوروں سے، دوسرے حیوانات سے جدا ہوتا ہے، وہ اپنی اسی شناخت اور معرفت کی بنا پر ہے۔ اگر انسان کے اندر سے یہ شناخت اور معرفت کا عنصر نکال دیا جائے تو انسان اور حیوان کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کروں۔
اصلاً انسان اسی وقت انسان بنتا ہے جب انسان کا عمل، انسان کا فعل، انسان کا کوئی بھی کام اس کی معرفت اور شناخت سے نشأت پائے. اسی وجہ سے انسان بنتا ہے. اور عاشوراء جو واقعاً فقط اسلام کی بقا کی ضامن نہیں ہے، بلکہ عاشوراء ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت نے روح زمین پر انسانیت کو باقی رکھا ہے. انسانیت کی بقا اسی عاشوراء سے ہے. انسانی اقدار اور انسانی ویلیوز اسی عاشوراء سے ہے. اور عرض ہوا تھا کہ عاشوراء کو سمجھنے کے لیے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے پوچھا جائے. مولا خود بیان کرے کہ عاشوراء کیا ہے، عاشوراء کا ہدف کیا ہے، یہ کربلا کیوں برپا ہوئی. اس سلسلے میں مسلسل امام حسین علیہ السلام کے بنیادی جملات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ جملہ جو وصیت کی صورت میں آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر حسین ابن علی نے اپنا منشور بیان کیا ہے کہ کل میں نے اجمالی طور پر اس جملے کی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. عرض ہوا کہ حسین ابن علی نے اس وصیت نامے کے اندر صفات سلبیہ کو بھی ذکر کیا اور صفات ثبوتیہ کو بھی ذکر کیا. مولا نے بیان کیا کہ کون کون سے نقائص متصور ہو سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں آپ. وہ نقائص اس نہضت کربلا کے اندر نہیں ہے. اور کون کون سے کمالات ہیں، کون کون سے فضائل ہیں جو اس نہضت عاشوراء کے اندر موجود ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. پہلا جملہ اور جس کی وضاحت ہم کل کر رہے تھے، سید الشہداء جیسے ہی مدینہ سے باہر نکلتے ہیں تو یہ وصیت نامہ پیش کرتے ہیں، اور اس وصیت نامے میں چند چیزوں کا ابتداءً بیان کرتے ہیں. انی لم اخرج عشرا، یہ جو میں مدینے سے نکل رہا ہوں، یہ جو میں اپنی نہضت کا آغاز کر رہا ہوں، یہ میری نہضت کا آغاز تکبر کی بنا پر نہیں ہے. انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، اور یہ جو میں نکل رہا ہوں یہ میرا نکلنا ہوا و ہوس کی بنا پر نہیں ہے، نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں ہے. ولا مفسدہ، فساد پھیلانے کے لیے بھی نہیں نکلا. ولا ظالمہ، کسی پر ظلم کرنے کے لیے بھی نہیں نکلا. کہ یہ نہضت حسینی کے تعارف میں ابتداءً ان چار چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نہضت عاشوراء کا تعلق تکبر سے نہیں ہے، بڑائی سے نہیں ہے. نہضت عاشوراء کا تعلق ہوا و ہوس سے نہیں ہے. نہضت عاشوراء کا تعلق فساد سے نہیں ہے. نہضت عاشوراء کا تعلق ظلم سے نہیں ہے. یہ چار چیزیں جو ابتداءً حسین ابن علی بیان کرتے. اچھا، ان میں سے جو ایک جملہ تکرار یہ ہوا کہ ایک صفت کے بارے میں قرآن مجید سے بھی دیکھا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہاں پر جو حسین ابن علی نے لفظ استعمال کیا ولا بطرا، میں جو نکل رہا ہوں یہ میرا نکلنا ہوا و ہوس کی بنا پر نہیں ہے. اور یہ بھی عجیب ہے، جیسے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. مصطفیٰ جب بھی کلام کرتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں، ہوا و ہوس کے تحت نہیں ہوتا. اسی طریقے سے حسین ابن علی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری نہضت ہے ولا بطرا، ہوا و ہوس کی بنا پر نہیں ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ برحال بات آدھی رہ گئی تھی کہ اس لفظ کا انتخاب بھی ایک خاص پس منظر کو رکھتا ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قرآن اس لفظ کو ابو سفیان اور اس کے
لشکر کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ بطرن کا لفظ قرآن مجید میں سورہ انفال کی جو آیات میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جنگ بدر کے بارے میں، وہاں پر خداوند متعال نے اس لفظ کو استعمال کیا. کس کے لیے؟ ابو سفیان کے لیے، ابو سفیان کے قافلے کے لیے، ابو سفیان کے لشکر کے لیے، مشرکین کے لیے جو رسول اللہ سے مقابلہ کرتے، ان کے لیے قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا. یہاں پر حسین ابن علی اپنی نہضت کے آغاز میں فرماتے ہیں ولا بترا، میں ہوا و ہوس کے لیے نہیں نکلا. یا قرآن مجید کی اس آیت کو اگر میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں تو اس آیت کے اعتبار سے حسین ابن علی کہتے ہیں کہ میرا تعلق اس جبہے کے ساتھ نہیں ہے جو ابو سفیان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. میرا تعلق اس جبہے کے ساتھ نہیں ہے جو مشرکین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. میرا تعلق اس جبہے کے ساتھ نہیں ہے جو دشمنان رسول اللہ ہے. ابتداءً پوری تاریخ کو دوہرا رہے ہیں حسین ابن علی کہ یہ آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا سورہ انفال کی 45 نمبر آیت تک پہنچے تھے کہ یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے جنگ بدر کے حالات میں کہ جنگ بدر میں مسلمان بہت ہی کم ہے، 313 ہے، اور ادھر سے مشرکین 950 یا 1000 کی تعداد بھی بعد نے لکھی ہے، اس تعداد تک تھے. اب مسلمان ان مشرکین کے ساتھ لڑ رہے، ظاہر میں بھی بالکل کم ہے، تھوڑے سے. یہاں پر خداوند متعال مسلمانوں کو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ان مشرکین کے گروہ کے ساتھ ملاقات کرو، جنگ کرو، لڑو، تو کیا کرو؟ پہلا کام فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے. کیونکہ ظاہر میں یہ لوگ زیادہ ہیں، اگرچہ باطنی اعتبار سے دیکھا جائے تو کم ہے. اور یہ بھی جو اس سے پہلے والی آیت میں نے کل عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر کو اذ یری کہم اللہ فی منامک قلیلا، یہ بڑا لشکر جو آپ کو خواب میں تھوڑا سا دکھایا گیا تھا، اب یہ بھی حقیقت ہے. ظاہر کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے باطن کو دیکھا جائے تو بالکل کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اذا لقیتم فئۃ، جب ان مشرکین کے گروہ کے ساتھ ملاقات کرو، جنگ کرو، پہلا حکم قرآن کا یہ ہے فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، تمہارے قدم اکھڑنے نہیں چاہیے. پہلے لفظ ایمان کو ذکر کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب بھی تم ان مشرکین کے ساتھ لڑو، دشمنان خدا کے ساتھ لڑو، مومن کی نشانی یہ ہے کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہتا ہے. اگر ایمان انسان کے قلب کے اندر پختہ ہو تو وہ بندہ کبھی بھی میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگے گا. اگر کوئی بندہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، قرآن کی حمایت میں، اس دین مبین اسلام کی حمایت میں، مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے اور میدان کے اندر اس کے اگر پاؤں اکھڑ جائے تو سمجھے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ابھی ایمان کی وہ پختگی نہیں ہے، ایمان کا وہ کمال نہیں ہے. اگر ایمان کا انسان کے اندر کمال ہوگا تو قرآن مجید کہتا ہے فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، یہاں پہ چھوڑنا نہیں ہے. اگر تم لوگ میدان میں جاؤ اور میدان کو خالی کر دو تو پھر یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے قلوب کے اندر ایمان اس طریقے سے پختہ نہیں ہے. یہ اصحاب بدر کو کہا جا رہا ہے. پہلا نقطہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو. اچھا، دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، میدان میں بھی جاؤ لیکن تمہارے میدان میں جانے اور مشرک کے میدان میں آنے میں فرق ہونا چاہیے. اگر میدان کے اندر بھی جا رہے ہو تو تمہاری زبان پر خدا کا ذکر ہونا چاہیے. میدان میں بھی جاؤ، دل میں خدا ہونا چاہیے، زبان پر خدا کا ذکر ہونا چاہیے. یعنی حتیٰ جو تم میدان کے اندر ہاتھ میں تلوار بھی لے کر آئے ہو، یہ اپنے شان و شوکت کے لیے نہیں، یہ اعلاء کلمہ الہی کے لیے، خدا کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے.
لہذا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، خدا کا بہت زیادہ ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم لوگ فلاح اور کامیابی والے ہو جاؤ۔ اچھا، میدان میں جاؤ، ثابت قدم رہو، خدا کا ذکر کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، فَتَفْشَلُوا، اگر تنازع کیا تو سست پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تقریباً 4 حکم ہو گئے۔ 5واں، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ بات ہو رہی ہے میدان میں لڑنے کی، کہ میدان میں جاؤ، جا کے لڑو، اور قرآن اس جگہ پر لفظ استعمال کر رہا ہے وَاصْبِرُوا، کبھی کس نقطے کو بیان کر رہا ہے؟ اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ صبر کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ سے باہر چلے جاؤ۔ صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بالکل کونے میں بیٹھ جاؤ، نہ، میدان جنگ کے اندر موجود ہو، خدا کے لیے لڑ رہے ہو، اعلاء کلمہ الہی کے لیے لڑ رہے ہو، فَاصْبِرُوا، یہاں پر استقامت دکھاؤ۔ خوب صابر یہ ہے، صبر کا ہمارے معاشرے نے گندا معنی کر دیا۔ کبھی بھی کوئی ظالم آتا ہے، ظلم کرتا ہے، میں اس ظالم کے ظلم کی چکی میں پستا ہوں، اور ظالم کے ظلم کے خلاف اف تک نہیں کرتا، اور اسے کہا جائے کہ بھائی تم ظالم کے خلاف کیوں نہیں بولتے، تو فوراً کہتے ہیں بھائی ہم لوگ تو صبر کریں گے۔ یہ کون سا صبر ہے؟ قرآن تو اس کو صبر نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے میدان جنگ کے اندر رہتے ہوئے تم صابر بنو، پھر کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اگر میدان کے اندر تم نے استقامت دکھائی تو یقین مانو تم صابر بھی ہو اور خدا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ 5-6 صفتیں جنگ بدر والوں کے لیے، یہاں پر جس کے لیے میں نے آپ کو ضامت بھی دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور دیکھو میدان میں جاتے ہو، وَلَا تَكُونُوا کالذین، ان کی طرح نہیں بننا کہ خرجوا من دیارہم، جو اپنے شہروں سے نکلے۔ یہ اشارہ ہے ان مشرکین مکہ کی طرف، یہ اشارہ ہے اس ابو سفیان اور اس کے لشکر کی طرف کہ نکلے کیوں؟ بطرن، اپنی ہوا و ہوس کے تحت، ورئاء الناس، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے نکلے۔ دیکھو تم مجاہد ہو، راہ خدا میں نکلے ہو، تمہارا نکلنا بطرن و رعاء الناس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ابو سفیان کے لشکر کا مقصد ہے، یہ ابو سفیان کے لشکر کی صفت ہے۔ یہ لوگ نکلتے ہیں اپنے ہوا و ہوس کے لیے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ نہ، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں جو نکلا ہوں یہ ہوا و ہوس کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ جتنی بھی میں نے اوصاف آپ کو بیان کی، واقعاً ایک مرتبہ خود اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں، کربلا کے اندر، کربلا کے کرداروں کے اندر آپ کو یہ تمام صفات مجسم نظر آئیں گی۔ واقعاً کربلا ایسے ہے۔ کربلا کو اگر سمجھنا ہے، کربلائی کرداروں کو سمجھنا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو اٹھا کر دیکھیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کردار اگر انسانوں کے قالب میں ڈھال دیے جائیں تو کربلائی بنتے ہیں، اور اگر انہی کربلائی کرداروں کو الفاظ میں سمیٹ کر جملات بنائے جائیں تو قرآن مجید کی آیات بنتی ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ باقی کربلا میں دیکھیں تو صحیح، یہ جو خدا کہتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، خوب ثابت قدم ان سے زیادہ اور کون ملے گا؟ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں اتنا لشکر، اتنا لشکر۔ جنگ بدر کے اندر بھی اصحاب نے اپنی وفا کا ثبوت دیا، لیکن پھر بھی بہرحال 313 اور 950 کا اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اتنا فاصلہ ہے نا فقط۔
اور ان مسلمانوں کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے خداوند متعال نے ان کو کفار کی حقیقت بھی دکھائی جو بالکل کم نظر آ رہی. اچھا مسلمانوں کی مدد کے لیے خدا نے ملائکہ بھی نازل کیے, فرشتے بھی نازل کیے جنگ بدر کے اندر. لیکن کربلا میں دیکھیں یہ کیا ثبات قدم ہے کہ تاریخ بشریت حیران ہے. 72 برحال زیادہ سے زیادہ 100 کی تعداد بیان کریں گے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. مقابلے میں کم از کم جو تعداد بیان کرتے 30,000 کے مقابلے میں یہ 72 کیا ہے. لیکن عجب ہے, فثبتوا, ثابت قدم رہے. اور کیسے ثابت قدم؟ واقعاً حق رکھتے ہیں سید الشہداء کہ شب عاشور یہ جملات کہیں کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا وابر من اصحابی. کائنات کے اندر ہر ایک کو ساتھی ملے, لیکن آج میں حسین ابن علی پوری تاریخ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میرے جیسے اصحاب کسی کو بھی نہیں. لا اعلم اصحابا اوفا وابر من اصحابی. میرے اصحاب سے زیادہ باوفا کس کے صحابی. اور یہ ہے یہ زہیر ابن قین, اس کے بارے میں عجیب ہے, تواریخ میں عجیب طریقے سے ملتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زہیر ابن قین شب عاشور دشمن کے سامنے کھڑا ہے, موعظہ کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے. وہاں پر دشمن کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف آؤ. وہاں پر عجیب جملہ زہیر ابن قین کہتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا لَنَا بَاقِيَةً وَكُنَّا فِيهَا مُخَلَّدِينَ لَآثَرْنَا النُّهُوزَ مَعَكَ عَلَى الْإِقَامَةِ. اللہ اکبر. حسین ابن علی کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہ دنیا ہمیشہ باقی رہتی, معرفت دیکھیں, واقعاً معرفت کی معراج عروج دیکھیں, اگر یہ دنیا ولو کانت الدنیا لنا باقیتاً ہمیشہ باقی رہتی, حالانکہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے, لیکن اگر ہمیشہ باقی رہتی وَكُنَّا فِيهَا مُخَلَّدِينَ, اور ہم کو ہمیشہ اس دنیا میں رکھا جاتا, ہم خالد ہوتے, ہمیشہ رہنے والے ہوتے, لیکن لَآثَرْنَا النُّهُوزَ مَعَكَ عَلَى الْإِقَامَةِ. حسین ابن علی کبھی بھی تمہارا دامن نہ چھوڑتے, خود دنیا کو پھینک دیتے, اس خلود کو, ابدیت کو. خود بہشت کیا ہے, جنت کیا ہے, یہی خلود ہے نا, ابدیت ہے نا, ہمیشہ رہنا ہے نا. تو میں کہہ سکتا ہوں زہیر ابن قین کے اس جملے کو لے کر کہ گویا کہ زہیر ابن قین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہماری ابدیت رکھ جائے, ایک طرف حسین ابن علی رہ جائے, ہم ابدیت کو چھوڑ دیں گے, حسین کو نہیں چھوڑیں گے. اب یہ عاشورہ ہے, یہ اصحاب حسینی ہے, یہ کربلا ہے. اور ہر ایک بندہ حضرت زہیر کے بارے میں جب ذکر آیا تو ایک جملہ سن لیں. حضرت زہیر کی شخصیت کو متاسفانے خراب کر کے بھی پیش کیا گیا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت زہیر امیر المومنین کے ماننے والے نہیں تھے. بہت سارے میں نے پڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت زہیر عثمانی تھے. ایک طرف حضرت عثمان کے اس دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں میں 2 دھڑے بن گئے تھے, ایک عثمانی گروہ کہلاتا تھا اور ایک امیر المومنین کی طرف آ گیا. تو وہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زہیر کے بارے میں کہ زہیر عثمانی تھے, لیکن حالانکہ یہ نہیں ہے, اس کی تاریخ کی کوئی سند نہیں ہے. صرف ایک جملہ ہے جو عاشور کے دن مخالفین کے لشکر میں سے کسی ایک بندے نے حضرت زہیر کو کہا تھا, جو تاریخ طبری میں نقل ہوا, اور اس کو بیس بنا کر, بنیاد بنا کر حضرت زہیر کو عثمانی بنا دیا گیا. ایسے نہیں ہے. زہیر ان افراد میں سے ہے کہ جس کو کربلا میں آنے کی بشارت پہلے دی جا چکی تھی. حتیٰ ایک جنگ کے اندر حضرت سلمان فارسی اس جنگ کے اندر موجود ہے, زہیر بھی اس جنگ کے اندر موجود ہے. وہاں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ غنیمت ملتی ہے. وہاں پر سلمان فارسی پلٹ کے کہتے ہیں زہیر آج کی کامیابی ہے, آج بہت کچھ ملا ہے, لیکن آئندہ
ایک زمانہ ایسا آئے گا تجھے ایسی غنیمت ملے گی، ایسی کامیابی ملے گی جس غنیمت اور کامیابی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہاں پر حضرت سلمان فارسی، یا میں صحیح تعبیر استعمال اگر کروں، سلمان محمدی زہیر کو کربلا میں جانے کی بشارت دیتے ہیں۔ اور یہ بھی جو تواریخ نے لکھا ہے کہ سید الشہداء جیسے مکہ سے نکل رہے تھے اور زہیر ابن قین آگے آگے چل رہے تھے، صرف اس بنا پر نہیں تھا کہ حسین کے ساتھ جمع نہیں ہونا چاہ رہے۔ سید لحوف میں لکھتے اس وجہ سے زہیر آگے آگے چل رہے تھے کہ زہیر کو احترام تھا۔ کسی نے پوچھا حسین ابن علی کا قافلہ آ رہا ہے، دور کیوں خیمے لگا رہے؟ کہا اس لیے کہ حسین کے ساتھ زینب ہے، حسین کے ساتھ خواتین ہیں، لہذا میں حسین ابن علی سے آگے آگے چل رہا ہوں، جدا ہو رہا ہوں۔ اور پھر بہرحال اس طریقے سے زہیر کو بلایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کربلا کے کردار ہے کہ حسین ابن علی نے ابتدائی مرحلے میں کہا کہ میں جو نکل رہا ہوں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، یہ جو بطر ہوا و ہوس کے تحت جا رہے ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں جو لے کر جا رہا ہوں، میرے جو اصحاب ہیں وہ قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر ہے۔ فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذاکر خدا ہے، خدا کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ہاں عزیز من، اسی طریقے سے کربلا کا ایک ایک کردار آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک کردار میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ آخری وقت تک وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ حضرت مسلم کربلا کا مقدمہ ہے، کربلا کو آمادہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کا مصداق حضرت مسلم ابن عقیل کو بیان کر، یہ تواریخ گواہی دیتی ہے۔ جب آخری وقت میں بھی حضرت مسلم ابن عقیل کو لے کر جا رہے تھے تو تاریخ کے جملات ہیں کہ مسلم ابن عقیل کی زبان پر یہ جملات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تحلیل خدا میں مصروف ہے، ذکر خدا کے اندر مصروف، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ واقعاً فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ثابت قدم بھی ہیں اور ذکر کثیر کرنے والے بھی ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ بہرحال آج 3 محرم کی رات ہے، وقت بھی گزر گیا کہ انشاءاللہ ان جملات کے بارے میں جو سید الشہداء کے ہیں آئندہ مجالس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر میں چاہتا ہوں کربلا کے اسی کردار کا تھوڑا سا تذکرہ کروں۔ مسلم ابن عقیل، کہ میں اپنے الفاظ میں کہوں حسین کے اعتماد کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ سب نے قربانیاں دی، لیکن مسلم ابن عقیل کی قربانیاں کچھ اور ہیں۔ تاریخ نے لکھے ہیں، خدا جانتا ہے، عجب جملات، انی باعث الیکم، میں تمہاری جانب مبعوث کر رہا ہوں، انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، مسلم میرا بھائی ہے، میرا ابن عم ہے، اور میرے اہل بیت میں میرا مورد اعتماد ہے۔ سبحان اللہ، کیا جملات ہیں، وثقتی من اہل بیت۔ اور بہرحال آپ نے دیکھا کہ آئے مسلم کوفہ کے اندر، کہ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں کوفے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کوفہ ہے کیا۔ یہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ 18,000 افراد بیعت کرتے ہیں اور ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ مسلم تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ تحول کیوں آیا؟ کیا مسائل تھے؟
اور کوفے کی ساخت کیسی ہے، بنیاد کیسی ہے. لیکن ایسے مرحلے میں بھی جب اپنی پوری شجاعت دیکھ چکا اور پوری شجاعت کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑتا ہے، جب مسلم تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، کسی دروازے کے قریب کھڑا ہوتا ہے، اور وہ دروازہ اسی کنیز خدا طوعا کا گھر ہے. یہ طوعا کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، یہ طوعا ایک کنیز ہے. یہ طوعا جناب زینب عالیہ کے درس تفسیر میں بیٹھنے والی ہے. زینب کی تربیت شدہ ہے. جب اجنبی کو، نامحرم کو اپنے دروازے پہ دیکھا، پوچھا کون ہو، تو پلٹ کے کہتا ہے اگر میں نام بتاؤں شاید تم مجھے کہو کہ چلے جاؤ، شاید تم مجھے پناہ نہ دو. طوعا کہتی ہے کون ہے؟ مسلم ابن عقیل اپنا تعارف کرواتا ہے. اب جو زینب کے مکتب میں پڑھی ہو، جس نے زینب سے درس حاصل کیا ہو، بھلا کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایسے عالم میں کسی مظلوم کی کمک نہ کرے، مدد نہ کرے. تو حضرت مسلم کو اپنے گھر میں لے کر آتی ہے کہ بہرحال وہ پورا قصہ جو ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، ان تفصیلات میں نہیں جاتا. آخر میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ مسلم کو طوعا کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ نانجیب آ جاتے ہیں مسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے. بے تنہائی حضرت مسلم وداد شجاعت دکھاتے ہیں. لیکن بہرحال آخر میں جب حضرت مسلم ابن عقیل کو امان نامے کے بہانے سے حضرت مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دیتے ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل ان کے پاس آتے ہیں. یہاں پر بھی حضرت مسلم ابن عقیل درس دے رہے ہیں. واقعی سفیر حسین یعنی یہ وہ بندہ جو رسالت رکھتا ہے، یعنی ایسے آخری وقت میں بھی جب دانت زخمی ہو چکا ہے، لب زخمی ہو چکا ہے، ایسے عالم میں بھی احکام الہیہ جو خدا کے احکامات ہیں ان کی پاسداری ہے. پیاس لگتی ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ، پانی لایا جاتا ہے. پانی جیسے ہی پینا چاہتے ہیں پانی میں خون آ جاتا ہے. دوسری مرتبہ پانی میں خون آ جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے. لیکن حضرت مسلم ابن عقیل وہ پانی نہیں پیتے. شریعت پیغمبر اسلام کا لحاظ ہے نہ، اگر پانی نجس ہو جائے خون سے تو وہ پانی نہیں پینا. حالانکہ ہم جیسا کوئی بندہ ہو وہاں پر ممکن ہے کہ تعویل نکال دے. اگر مجبوری ہو جائے، اضطرار ہو جائے، تو اضطرار صورت میں یہ نجس پانی بھی پیا جا سکتا ہے. لیکن مسلم ابن عقیل اس پانی کو دور پھینک کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں ہمارا خاندان وہ ہے جس خاندان سے ریت سے دور ہے، یہ میں نہیں پی سکتا. اچھا، حالانکہ حضرت مسلم عجیب معرفت ہے واقعا. ان قضایا کو ہم پڑھتے ہیں لیکن دقت نہیں کرتے. وہ جو ہانی کے گھر میں عبید اللہ ابن زیاد آیا تھا، وہاں پر حضرت مسلم عبید اللہ ابن زیاد کو ختم کر سکتے تھے، لیکن ختم نہیں کیا تھا، کیونکہ حسین ابن علی کے پیغام کو دیکھ رہے تھے. دور تک نگاہ تھی مسلم کی، اور یہ مسلم کا عمل تھا جس عمل کی بنیاد پر حسین ابن علی عاشور کو 10 محرم کے دن میں تو کفار ہی کہوں گا، ان کفار کے سامنے، ان نانجیبوں کے سامنے یہ جملات کہتے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں لڑنے آئے ہو، مگر تمہارے کوئی خون ہماری گردن پر ہے جو تم ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو.
اگر اس جگہ پر ہانی کے گھر میں ابن زیاد کو مسلم ابن عقیل مار دیتے، چھپ کے وار کر دیتے، خوب تاریخ دیکھتے بدل جاتی، بہانہ بناتے کہ تم لوگوں نے ہمارا بندہ مارا ہے۔ پھر اس صورت میں حسین ابن علی 10 محرم کو یہ جملات نہیں کہہ سکتے تھے کہ کیا تمہارا کوئی خون ہماری گردن پر ہے۔ خوب ہانی دیکھ رہا ہے کہ اس کو مارنا چاہیے، شریک دیکھ رہا ہے کہ اس ابن زیاد کو یہاں پر ختم کرنا چاہیے، لیکن مسلم ابن عقیل دور تک دیکھ رہے ہیں، بہانہ نہیں دینا چاہ رہے۔ اچھا، مسلم ابن عقیل ایسے عالم میں بھی جو آتے ہیں وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جب مجھے تم لوگ مار دو، اس کے بعد میں نے شخصی زندگی میں فلاں فلاں جگہوں سے کچھ قرضہ لیا ہے، میری اس زرع کو، میرے اس سامان کو بیچ کر وہ دے دینا۔ اچھا، مسلم ابن عقیل کے پاس تو مال امام بہت زیادہ جمع ہو رہا ہے بھائی، جیسے کوفہ میں آئے کافی سارا مال تھا نا، لوگ دے رہے تھے، آ رہے تھے، مال امام جمع ہو رہا تھا، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کا اس آخری وقت میں یہ بیان کرنا کہ میں نے شخصی زندگی پر جو خرچہ کیا ہے اس کا قرضہ میری گردن پر ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس مال امام کو بھی مسلم ابن عقیل اپنی ذات پر خرچ نہیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ امانت داری کا معراج ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل اس آخری وقت میں گریا کرتے، رونا شروع کرتے۔ کوئی بندہ پلٹ کے کہتا ہے مسلم جنگ کے اندر لڑنا بہادروں کا کام ہے، شجاعوں کا کام ہے، مرد میدان میں آتے ہیں اور مرد مارے جاتے ہیں، تم اتنے شجاع ہو، بہادر ہو، یہ گریا کیسا؟ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ گریا میرا اپنے لیے نہیں ہے، مسلم اس بات پر نہیں رو رہا کہ میں مر رہا ہوں، مجھے شہید کیا جائے گا، بلکہ میں تو رو رہا ہوں کہ حسین اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا، اب دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے، حسین آ رہا ہے۔ اور ایسے عالم میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ جب ابن زیاد کے سامنے آ رہے، سینہ تنا ہوا ہے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہے ہیں۔ اور حتیٰ یہ بھی تاریخ کا عجیب جملہ ہے، جس وقت جو بندہ حضرت مسلم کو شہید کرنا چاہتا ہے، اس وقت بھی جو مسلم نے جملہ کہا ہے، اس قاتل کو کہتے ہیں ایھا العبد، اے غلام۔ یہاں پر بھی مسلم ابن عقیل بیان کر رہے ہیں کہ آزاد میں ہوں، گرچہ میرے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، لیکن آزاد پھر بھی میں ہوں، تو غلام ہے، ہوا و ہوس کا غلام ہے، آزاد ہم ہیں، تو غلام ہے۔ بہرحال یہ حسین ابن علی کا سفیر ہے۔ ہاں عزیزو، تاریخ نے لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل کی اس شجاعت کی بنا پر ان لعینوں نے حتیٰ مدینے کے اندر جو حضرت مسلم کا گھر تھا، مدینے کے اندر بھی اس گھر کو گرا دیا گیا، بیٹے کوفے میں شہید ہو جاتے، بیٹی کربلا کے اندر شہید ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ حضرت مسلم کی جو زوجہ ہے ان کے پاس کربلا کی اسارت کے بعد کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپنا گھر تک نہیں ہے، سب کچھ حسین کی راہ میں لٹا دیا، سب کچھ حسین کی راہ میں لٹا دیا۔ اور غیرت کا مقام یہ ہے کہ مقاتل لکھتے ہیں کہ جب طوع کے گھر کا گھیراؤ ان لعینوں نے کر لیا، طوع مومنہ ہے، کہتی ہے کہ آقا آپ یہاں پہ رہے، ادھر گھر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن مسلم پلٹ کر کہتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی نانجیب تمہارے گھر کے اندر گھسے، جب تک میں زندہ ہوں کسی مومنہ کے گھر کی عزت کو پامال نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا مسلم آج
نہیں ہوتا کوئی نانجیب اس توبہ کے گھر میں آئے، لیکن ایک آج آپ عصر عاشور ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے یہ نانجیب جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کے خیام کو آگ لگائیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حضرت مسلم کی یہ شہادت ہے، مسلم کا مقام کربلا والوں سے کسی طریقے سے کم نہیں ہے۔ جیسے وہ جوان تھے لڑ رہے تھے، ایسے مسلم لڑ رہے ہیں۔ جیسے کربلائی اس دنیا سے پیاسے گئے، اسی طریقے سے مسلم بھی اس دنیا سے پیاسا گیا۔ نہ فقط یہ عزیزو، بلکہ آخری وقت میں جب حضرت مسلم کے سر کو قلم کیا جا رہا ہے، اس دارالامارہ پر سر کو قلم کر کے مسلم کے بدن اطہر کو دارالامارہ سے نیچے پھینکا گیا۔ امام حسین علیہ السلام منزل زبالہ پر موجود ہیں۔ مقاتل لکھتے ہیں 2 سوار آ رہے تھے، ان کو بلایا گیا، سید الشہداء نے پوچھا بتاؤ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ وہ بندے کچھ ہچکچاتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آقا معاف کیجئے گا، جس وقت ہم کوفے سے نکلے کوفے کا عالم یہ تھا مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ ارے یہ جملہ سننا تھا حسین ابن علی نے تڑپ کے جملہ کا، مسلم تمہارے بعد دنیا پہ خاک ہو۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، واقعاً میں کہوں گا اے مسلم، واقعاً آپ پریشان نہ ہو، یہ جو آپ کے جنازے کو، آپ کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اے مسلم کوفے کو آمادہ کیا جا رہا ہے، اسی کوفے کی گلیوں میں بنت رسول نے آنا ہے، اسی کوفے کی گلیوں میں زینب نے آنا ہے۔ مسلم تم استقبال کے لیے آمادہ کر رہے ہو۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، ایک جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ جیسے مسلم کی شہادت کا سنا، بعض مقاتل نے لکھا کہ حسین ابن علی نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، کہتے حضرت مسلم کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، بعض مقاتل نے اس کا نام عاتقہ لکھا ہے۔ جیسے ہی وہ مسلم کی بیٹی آتی ہے، امام حسین علیہ السلام اپنی آغوش میں بٹھاتے ہیں، اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور پیار کرنا شروع کرتے ہیں، محبت کرنا شروع کرتے ہیں، نوازش کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی تو آل محمد کے گھر میں پلی ہے، بچی ہے تو کیا ہوا، لیکن سمجھ گئے، پلٹ کے کہتی ہے ماما 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 کیا ہوا، آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں، اس طریقے سے مجھ سے محبت کر رہے ہیں، گویا کہ میں یتیم ہو گئی۔ حسین ابن علی پلٹ کے کہتے عاتقہ پریشان نہ ہو، آج سے تمہارا بابا میں ہوں، جو کوئی چیز چاہیے تو مجھے کہنا، میں کہوں گا آقا مسلم کی شہادت کے بعد اس کی بیٹی کو پیار کرنے کے لیے آپ موجود ہیں، لیکن آئے سکینہ عصر عاشور جب آپ شہید ہوں گے، سکینہ کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، جب بابا کے سر کی طرف آئے گی کوئی تماچا مارے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔